نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ مومنون آیت نمبر 75 سے 98 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو۔ اخذ یاخذو، اخذن پکڑنا ہوتا ہے، اخذنا متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پکڑا ہم ان کو، لام تاکید ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو پکڑا، بالعذابی عذاب کے ساتھ، فمستقانو پس نہ وہ جھکے، استقانو استقانت اختیار کرنا ہوتا ہے کہ سرنڈر کر لینا، جھک جانا، دب جانا، لربہم اپنے رب کے سامنے، فمستقانو لربہم وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، وما یتضرعون اور نہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے، یتضرعون انہوں نے عاجزی بھی اختیار نہ کی اپنے رب کے سامنے، دبے بھی نہیں، جھکے بھی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا ہم نے کھول دیے علیہم ان پر، بابن دروازے، ذا عذابن سخت عذاب کے، شدیدن سخت عذاب کے دروازے جب ہم نے ان پر کھول دیے، اذا تب یا اچانک، ہم وہ فیہی اس میں، مبلسون نا امید ہونے والے ہو۔ اب اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ جب ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا، پھر وہ نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو کہ ان پہ ایک قحط سالی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ قحط نازل فرمایا تھا۔ اس قحط کے متعلق بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں ایسی جن سے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا قحط ہے۔ ایک قحط ہجرت کے بعد بھی اس کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا، اور ایک ہجرت سے پہلے کا تھا۔ اس سے مراد پہلے والا قحط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہمیں بخاری مسلم دونوں میں ملتی ہے کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے مسلسل انکار کیا اور سخت مزاحمت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بالسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، جس طرح یوسف کے 7 سالہ قحط کے ساتھ ان کو سزا دی تھی، اس طرح ان کو بھی ایسی ہی تکلیف میں مبتلا کر، ایسے یعنی 7 سالوں سے یا اللہ میری بھی مدد فرما ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قحط شروع کر دیا تھا ان پہ، یہاں تک کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی تھی، جیسا کہ اس سے پچھلی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر یہ تو ہے نا آیت نمبر 76، اور ہم نے آیت نمبر 75 پڑھنی ہے۔ آئی تھنک یہ 75 آیت یہاں پہ مسنگ ہے، آپ اپنے قرآن سے اس کو دیکھ لیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 75 ہے، وہ ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک آیت ادھر مس ہو گئی ہے تو ہم اسے قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، رحم کریں نہ ہم ان پر، وَكَشَفْنَا اور ہم دور کر دیں یا کھول دیں، ما بہم وہ تکلیف کے جس میں وہ مبتلا ہے، من ضرن تکلیف میں سے، ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضرن، اور اگر ہم ان پہ رحم کریں اور جس تکلیف میں یہ مبتلا ہے وہ تکلیف ان سے دور کر دیں، للجو
تو ضرور بضرور وہ بہک جائیں گے، بھڑ جائیں گے، فی تو یا نہم، اپنی سرکشی میں، یا مہون، حیران پھرتے ہوئے، یعنی اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے اگر ہم ان کو اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ وہی قحط ہے جس کا میں نے ذکر کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، لیکن اس کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہماری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے کی نوبت ہماری آ گئی ہے، یعنی اتنے برے حالات ہیں ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ تو وہ دبے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیے ان پر دروازے سخت عذاب کے، اذا ہم فیہ مبلسون، اچانک وہ اس میں نا امید ہونے والے ہو گئے۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا مبلس، یہ صرف مایوسی سے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ سکتا، ترجمہ تو ہم اس کا نا امید اور مایوس ہونا ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ بالاسا یبلسو، ابلاسن کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کے رہ جانا، یہ بھی اس کا میننگ ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے ڈیسپریٹ ہو جانا بھی ہے، اسی کی بنا پہ شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اسلام میں یہ معنی پوشیدہ ہے کہ نا امیدی، نا مرادی، فرسٹریشن کی بنا پر جب اس کا وہ تکبر تھا، جو زخمی تکبر تھا، وہ اس قدر بڑھا کہ اب وہ جان سے ہاتھ دھو کر ہر بازی کھیل جانے پر تل گیا تھا اور ہر جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا۔ تو وہ ہوتا ہے مبلس، ابلیس جیسا۔ مایوس ہونا، اس حد تک مایوس ہو جانا کہ ہمت توڑ بیٹھنا۔ اب ان کی بھی یہی کیفیت ہو گئی تھی اہل مکہ کی، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ شدید عذاب کے دروازے کھول دیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ہستی کی کچھ اور پہلو دکھائے جا رہے ہیں، کون سی ذات ہے وہ، کون سی ہستی ہے وہ، کون سی عظیم ذات ہے۔ انشأ لکم السمع، جس نے پیدا کیے یا بنائے تمہارے لیے السمع والابصار والافئدہ، کان اور آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے ایک گلہ کر رہے ہیں کہ آنکھ، کان اور دل و دماغ تم کو کس نے دیے؟ اس اللہ نے جس کے تم ناشکرے ہو۔ اور پھر ناشکرے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان صلاحیتوں سے، ان نعمتوں سے، اللہ کی دی ہوئی یہ عظیم نعمتیں ہیں ہمارے پاس، کان اور آنکھیں اور دل، عقل، سمجھ، لیکن ہم ان سے کیا کام لے رہے ہیں؟ جانوروں کی طرح۔ جو جانور کرتے ہیں وہی ہم انسان کر رہے ہیں۔ کیا ان صلاحیتوں کا یہی استعمال ہے کہ تم جانوروں کی طرح صرف اپنے نفس کے تقاضے پورے کرتے رہو اور ساری محنت، ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ انہی دنیاوی چیزیں، جسم و جان کی لذت اور نفس کے مطالبات پورے کرنے کے ذرائع تلاش کرتے رہو اور ہر وقت اپنا معیار زندگی بڑھانے کی تدبیریں کرتے رہو؟ کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تمہیں بنایا تو اللہ نے انسان تھا اور تم حیوان بن کے رہ گئے؟ جن آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے نشانات نہ دیکھے جائیں، جن کانوں سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک سبق آموز بات تک نہ سنی جائے، جس دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جائے، صرف یہ نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کس لیے ملا، اللہ نے مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو افسوس ہے، تو ایسی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
جب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہیں. اللہ بار بار ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، بار بار بتا رہا ہے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر جب ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، جب کانوں سے ہم اپنی مرضی کی چیزیں سنیں گے اور جو سننا چاہیے وہ نہیں سنیں گے، تو پھر جہنم میں جا کے یہی کہیں گے استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے تو ہم پھر جہنم والوں میں سے نہ. لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ذَرَأَكُمْ، جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں. ذرا، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. مر کے اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اسی کی طرف سمیٹ لیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، یمیت اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے اختلاف دن اور رات کا، یعنی رات اور دن کا بدلتے رہنا، یہ بھی اسی کے پاس ہے، اس کا اختیار بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، جو تمہیں زندگی اور موت دینے والا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ کیا تمہیں نہیں پتہ چلتا اس بات کا کہ یہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں، پھر ہمیں ان کا استعمال کیسے کرنے چاہیے؟ یہ دنیا، یہ کارخانہ ہستی کیا بغیر اللہ کے بن گیا؟ اسے کوئی بنانے والی ہستی نہیں ہے؟ یا اسے بہت سے خداؤں نے مل کے بنایا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک ہستی کی بجائے بہت سے خدا مل کے اس کو بناتے تو پھر اس کے اندر اتنی سمٹری نہ ہوتی، پھر یہ ایسا نہ ہوتا. وہ ذات، وہ ہستی بڑی عظیم ہے جس نے اس کو بنایا. کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا مثل ما قال الاول، وہی کہا جو پہلوں نے کہا. ان کی بات وہی ہے جو پچھلے لوگوں کی بات تھی، جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آئزا متنا، قالو، وہ کہتے ہیں آئزا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، آئنا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے، تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، بلا شبہ یقیناً ہمیں وعدے دیے گئے ہیں، ہمیں وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو، ھذا، یہی، من قبل، اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہم نے بہت سی سنی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ وعدے بہت سنے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. وآباؤنا ھذا، اور ہمارے باپ دادا بھی یہی، من قبل، اس سے پہلے ایسی ہی باتیں سنتے رہے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. اسطورت ان کی جمع، اساطیر، کہانیاں.
اولین پہلوں کی، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں، کیسے دوبارہ اٹھ سکتے ہیں؟ قل لمن الارض، کہہ دیجئے کس کی ہے زمین؟ پوچھئے ان سے، سوال کیجئے، لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور جو کوئی اس میں ہیں وہ کس کے ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ پھر، اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، تو جواب ان کا کیا ہوگا؟ سیقولون اللہ، ان قریب کہیں گے للہ، اللہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا انکار نہیں تھے کرتے وہ، اللہ کو مانتے تھے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجیے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ زمین اور زمین میں رہنے والے سب اللہ کے ہیں، تو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ یعنی کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ پھر اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کیسے یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ اس زمین اور اس کی ساری آبادی کو پیدا کر لیا، وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہ ہو؟ فلا تذکرون، قل، کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک، سیقولون اللہ، سیقولون للہ، ان قریب ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے تو کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اگر آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو جواب یہی دیں گے کہ اللہ ہے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، زمین و آسمان کا، ساتوں آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے، اور سب چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ پھر آپ ان سے کہیے افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں پھر تمہیں اس اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیوں تم اس سے بغاوت کرتے ہو؟ اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں کیوں ڈر نہیں لگتا؟ کیوں تمہیں یہ خوف لاحق نہیں ہوتا کہ آسمان اور زمین کے مالک نے اگر کبھی ہم سے حساب لیا تو کیا جواب دیں گے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ کہہ دیجئے کون ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت؟ من کون ہے، بیدہ، کہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ملکوت، وہو یجیرہ، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار، اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ، اس پر، یعنی اس کے مقابلے میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ان سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ملکوت کا جو لفظ ہے نا، اس میں بادشاہی، ملک اور ملک دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، ملکیت، مالکیت، بادشاہی، اور پھر یہ انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس سوال کا پورا مطلب کیا بنا کہ ہر چیز پر کامل اقتدار کس کا ہے یہ بتا، اور ہر چیز پر پورے پورے مالکانہ حقوق کس کو حاصل ہیں؟ تو جواب کیا دیں گے؟ سیقولون للہ، قل فأنا تسحرون، کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، تو آپ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم جادو کیے جا رہے ہو؟ تسحرون، کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو؟ سحر اور جادو کی
حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی اصل اور صحیح صورت کے خلاف بنا کے دکھاتا ہے، اور دیکھنے والے کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ اس شے کی اصلیت وہ ہے جو مصنوعی طور پر صاحب پیش کر رہا ہے۔ اس سائز میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے تم پہ یہ جادو کر دیا ہے کہ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کس کا جادو تم پہ چل گیا ہے کہ جو مالک نہیں ہے وہ تمہیں مالک نظر آتا ہے، اور جنہیں کوئی اقتدار حاصل نہیں وہ اصل صاحب اقتدار کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تمہیں بندگی کے مستحق نظر آتے ہیں؟ اس نے تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ جس رب کے متعلق خود مانتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس سے غداری و بے وفائی کرتے ہو، اور پھر بھروسہ ان کی پناہ پر کر رہے ہو جو اس سے تم کو بالکل بھی نہیں بچا سکتے۔ اس نے تمہیں اس دھوکے میں ڈال دیا کہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری چیزوں کو کس طرح استعمال کیا۔ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ کبھی تم سے سوال نہیں کرے گا کہ میری بادشاہی میں تم نے اپنی بادشاہیاں کیوں بنا لی، ایک سٹیٹ کے اندر نئی سٹیٹس کیوں بنا لی تم نے، تم کیسے مجاز ہو گئے اس چیز کے؟ سوال کی یہ نوعیت اور معنی خیز ہو جاتی ہے جب یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا الزام رکھتے تھے۔ اس طرح گویا سوال کے انہی الفاظ میں یہ مضمون بھی ادا ہو رہا ہے کہ بے وقوفو، جو شخص تمہیں اصل حقیقت، وہ حقیقت جسے تمہارے اپنے اعتراضات کے مطابق حقیقت ہونا چاہیے بتاتا ہے، وہ تو تم کو نظر آتا ہے جادوگر ہے، اور جو لوگ تمہیں رات دن حقیقت کے خلاف باتیں بتاتے ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے تمہیں عقل کے خلاف سراسر جھوٹی اور بے اصل باتوں کی طرف لگا دیا ہے، ان کے بارے میں تمہیں یہ شبہ نہیں ہوتا کہ یہ جادوگر تو وہ ہیں۔ بل اتیناہم بالحق کی، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہم ان کے سامنے حق لے کے آئے ہیں، یعنی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدائی کی صفات میں شامل کرنا ہے، اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ زندگی کے بعد موت ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ جھوٹ ان کے اپنے اعتراضات سے ثابت ہے۔ ایک طرف یہ ماننا کہ زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کی ہر چیز کا مختار اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدائی صرف اسی کی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں حصے دار ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود، اذا لذهب، اس وقت ضرور لے جاتا، یعنی اگر ایسا ہوتا تو اذن تب، لذهب البتہ لے جاتا، کلو الہ ہر معبود، بما اس کو جو خلق اس نے پیدا کیا، ولا علا اور ضرور وہ چڑھائی کر دیتا، بعضهم علی بعض ان کا بعض بعض پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس سے مراد صرف یہود و نصارہ ہی نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی اولاد گردانتے تھے فرشتوں کو، وہ کہتے تھے فرشتوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کراتے تھے۔ ظاہر ہے بات ہی اہل مکہ کی ہو رہی ہے تو سارا موضوع ہی انہی کی طرف بات کا رخ ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ عیسائیوں اور یہود کی طرف بھی یہ آیت منسوب کی جا سکتی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی اس کی اپنی جو مخلوقات ہیں،
ان سب کو لے جاتا اور ضرور چڑھائی کرتا ان کا باز باز پر۔ یعنی کس طرح یہ ممکن نہیں تھا کہ کائنات کی مختلف قوتوں کے خالق اور مالک الگ الگ خدا ہوتے اور پھر ان کے درمیان ایک تعاون بھی ہوتا، جیسا کہ اس پورے نظام عالم کی بے شمار قوتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ الگ الگ اگر خدا ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، پھر اتنی مرکزیت اور وحدانیت ہمیں نظر نہ آتی۔ ہر ایک کا اقتدار بٹا ہوا ہوتا اور جو صاحب اقتدار ہوتے ان میں اختلاف ہوتے، جنگ اور تصادم ہوتا۔ سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ تو پاک ہے ہر اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادتی، تو ہے جاننے والا غیب کا اور حاضر کا۔ فتعالی، پس وہ بہت بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو اس شرک سے بہت بلند و بالا ہستی ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ اور ربی اما ترینی ما یوعدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ربی اے میرے رب، اما، یہ اما جو ہوتا ہے نا اسے سمجھے ان الگ ہے اور ما الگ ہے۔ ان اور ما دو اگر لکھے جائیں تو پڑھے تو ایسے ہی جائے گا نا، اما ہی پڑھا جائے گا، اما۔ تو ترجمہ ہم ان اور ما کا ہی کریں گے، ان اگر ما جو، اما اگر جو، تورینی تو دکھائے مجھے، تا تو، را یرائی ہوتا ہے دکھانا، تو دکھائے نی مجھے، ربی اما تورینی، اے میرے رب اگر تو واقعی دکھائے مجھے، ما جو یوعدون یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ انہیں دیا جا رہا تھا؟ عذاب کا وعدہ۔ یعنی اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے اور کہیے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس عذاب کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر تو میری موجودگی میں وہ لے آئے، مجھے دکھا دے، یعنی میری موجودگی میں وہ عذاب آ جائے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی تو نہ مجھے شامل کرنا، فی القوم الظالمین ظالم لوگوں، ظالم قوم میں۔ یہ دعا کیجیے اپنے رب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر نعوذ باللہ اس عذاب میں وہ عذاب اگر آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذاب میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ تھا، یا یہ کہ اگر آپ یہ دعا نہ مانگتے تو اس میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ اس طرح کا جو انداز بیان ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، یہ تصور دلانے کے لیے کہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا جائے جیسے یہ مطالبے کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ اپنی رحمت اور اپنے حلم کی وجہ سے اس کے لانے میں دیر کر رہا ہے تو یہ لوگ بے فکر ہوئے ہیں، اپنی نافرمانیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو خوفناک چیز ہے کہ گناہ گاروں کو، صرف گناہ گاروں ہی کو نہیں بلکہ نیک لوگوں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔
کیونکہ اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب عذاب آتا ہے تو صرف پھر برے لوگ ہی اس میں شامل نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لہٰذا ایک گمراہ معاشرے میں ایک گمراہ اور بدکار معاشرے میں رہنے والے ہر نیک آدمی کو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کس وقت کب کس صورت میں ظالموں پر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے اور اس میں کون کون اس کی زد میں آ جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اگر میری موجودگی میں وہ عذاب آ گیا تو یا اللہ مجھے اس ظالم قوم میں شامل نہ کر. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ایک دعا بھی ہے مسنون دعا، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرِ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا. وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اس پر ان نوریہ کا یہ کہ ہم دکھائیں آپ کو ما نعیدہم جو ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو لقادرون ضرور ہم قادر ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں. ما نعیدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اور بے شک ہم اس بات پر کہ ہم دکھا دیں آپ کو، یعنی وہ عذاب ہم آپ کے سامنے لے آئیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. لقادرون ہم اس پہ ضرور قادر ہیں. ادفع باللتی ادفع دور کیجئے باللتی اس طریقے سے جو یا احسن وہ بہت اچھا ہو، السیئۃ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو. بہترین طریقے سے برائی کو روکیے، یعنی برائی کو روکنے کے لیے بھلائی کا طریقہ اختیار کیجیے، بھلے طریقے سے برائی دور کیجیے. ایک اور موقع پہ بھی اسی طرح کے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کیجیے، یعنی برائی ایسے طریقے سے دور کیجیے جو اچھا ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. سورہ حامیم سجدہ میں ان الفاظ کی یہ بات کہی گئی. نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں. فقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے دعا کیجیے اے میرے رب اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من همزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِکَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ربی اے میرے رب ان یحضرون یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس. کون حاضر ہوں میرے پاس؟ شیاطین. شیاطین سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں، معوذتین ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس میں بھی شیطان سے بچنے کی، شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. اور یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے ہمیشہ بچنے کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. ایک تو نماز کے اندر ثنا کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کبھی کبھی ہمیں نماز میں
صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بجائے یہ پورا بھی پڑھ لینا چاہیے. جو نماز کی ہماری 5 آڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، ان میں نے اس تفصیل سے کروایا ہوا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے کیا کرے، کیونکہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، اللہ کی یاد جہاں ہوتی ہے، شیطان کو دور کر دیتی ہے. اس لیے آپ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. پھر آپ رات کو گھبراہٹ میں یہ دعا بھی مانگتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادی ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو ہمیں ایک تو سورۃ الفلق اور سورۃ ناس سونے سے پہلے ضرور 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. اور دوسرے، ہر نماز کے بعد بھی لازمی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ. اب یہ تو اللہ کا حکم ہو گیا نا. اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے رب اس سے کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس. اور یہ خود بذات خود بھی یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے. یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. یا اللہ اس میں جو غلطی کوئی عربی میں یا زبان کی کچھ وجہ سے یا صحف کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے کوئی بھی غلطی یا اللہ تو سرزد ہو جائے اسے معاف فرما. یا اللہ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. جو بھی اسے سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اور ہماری پوری ٹیم جو اس میں کام کر رہی ہے، یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں انہیں عطا فرما. ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. جب ہم دنیا میں نہ بھی رہیں ہمارے لیے یہ ثواب دارین ہمیں پہنچتا رہے. یا اللہ اس کلام کو، اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری اس عمل سے تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں آگ سے بچا دے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہم واغفر لنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.